بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی جو تین بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان میں سے دو پولیٹیکل پارٹیز تو ظاہر ہے پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ایک بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی، پھر دوسری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کچھ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں کہ وہ لوگ، ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ مطمئن نہیں ہے اور شکایتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن پی ایم ایل این جو کہ نظر آ رہی ہے اور ابھی تک کہ جی وہ کمفرٹیبل ہے، اور جو حالات جس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں اور جس طرف پاکستان سفر کر رہا ہے، اور جو الیکشنز کی بات ہم کر رہے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے عمومی طور کے اوپر کہ جی پی ایم ایل این کے لیے معاملات بہتر بن رہے ہیں، بہتر بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن کل بڑی ایک ان یوزول ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جی میاں شہباز شریف صاحب جو پرسوں ہی لندن سے واپس آئے تھے، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ انہوں نے بہت دن گزارے اور فیو ویکس وہاں پہ وہ رہے، اور اس کے بعد وہ واپس آئے، اور پھر آل آف اے سڈن ان کو کل واپس بلا لیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو ملنے واپس چلے گئے، ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی تھیں۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی ایک ان یوزول قسم کی سچویشن ہے۔ یہ کسی کا اس طرح سے مطلب ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی دن وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگز ریپیٹڈلی کرتے رہے، ان کے ساتھ مشاورت ہوتی رہی۔ وہیں پہ انہوں نے 21 اکتوبر جو ہے اس میں نواز شریف صاحب کی واپسی کی اناؤنسمنٹ شہباز شریف صاحب نے کی، اور کہ جی اب وہ فائنلی واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کیا ہوا کہ ایک واپس جب سب کچھ ہر قسم کی بات چیت کے بعد، مشاورت کے بعد جو وہ پاکستان آئے، تو دوسرے دن ان کو واپس جانا پڑا، اور ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی گئیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کے دن جمعہ والے دن ان کی آپس میں میٹنگ ہوگی، صرف 3 لوگ اس میٹنگ میں شامل ہوں گے۔ اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، تو کیسی کیا کچھ ہو گیا کہ جی اس طرح کے کہ شہباز شریف صاحب کو ایک ہی دن کے بعد واپس جانا پڑ گیا، اور پھر صرف 3 لوگوں کی وہاں پہ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ کچھ ایسا کیا کچھ ہے کہ جو کہ ٹیلی فون کے اوپر ڈسکس نہیں ہو سکتا تھا، جو واٹس ایپ کے اوپر ڈسکس نہیں ہو سکتا تھا، یا کوئی دوسرا فرض کریں فیس ٹائم ہے، اور بھی مختلف رابطہ کرنے کے طریقے ہیں۔ تو اگر آپ کو سیکیور طریقے سے بھی بات کرنی ہے، اور تو ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ نے یہ مناسب سمجھا گیا کہ نہیں واپس جائیں شہباز شریف صاحب اور ان کی جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو؟ تو مجھے دیکھیں اس میں نارمل چیز یہ نہیں لگ رہی، بیکاز یہ ہے ہی سب یہ اب نارمل ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے پی ایم ایل این کے لحاظ سے بھی، ان کو کوئی پریشانی ہے۔ اور اب وہ کیا پریشانی ہے، کس قسم کی گڑبڑ ہے، کیا اس کا تعلق میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے ہے، کیا وہ اکتوبر 21 کو ایز اناؤنسڈ واپس اب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ ابھی پھر ظاہر ہے چیزیں کھلیں گی کچھ دن کے بعد۔ لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے نون لیگ کے لیے، اس میں کچھ ایسی بات ضرور ہے کہ جو پریشانی ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی، اور جو شاید شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ہو، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی پریشانی کی بات ہو سکتی ہے اس میں۔ یہ میرا اپنا ایک انالیسز ہے۔ اب یہ ایک ایسے وقت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں نیب کی ایک ترامیم کے اوپر ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا۔ ترامیم جو ہیں وہ موسٹ آف دا جو امینڈمنٹس تھیں جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کی تھیں وہ ختم کر دی گئیں، اور اس کے بعد یہ ایک امپریشن تھا کہ جی جو زیادہ جو ایک ایمفسس ہوگا، فوکس ہوگا، وہ عمران خان صاحب کے کیسز ہوں گے، ان کے متعلق نیب اب نظر آئے گا کہ وہ جو ہے وہ مزید فعال ہو گیا عمران خان کے اگینسٹ، پی ٹی آئی کے اگینسٹ۔ لیکن بہت جلدی میں نیب نے تمام کیسز کھول دیے، اور یہ جو ہے اور جو کیس کھولے گئے اور دوبارہ ایون بلکہ وہ جو ان کیسز جو واپس کھولے گئے اور جن کا ریکارڈ بھی متعلقہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں ان کو پہنچا دیا گیا، اس میں نواز شریف صاحب کا بھی کیس ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی کیس ہے، زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی، پرویز اشرف، مراد علی شاہ، اور اس میں زیادہ سلمان شہباز کا بھی ہوگا، پاسبلی جو حمزہ شہباز ہیں ان کا بھی، اور جو دوسرے لوگ ہیں جس میں شاید خاقان عباسی۔ سو بہت سے لوگوں کے کیسز کھل گئے، اور
مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی ایک پریشانی پی ایم ایل این میں ہے، اور وہ یہ کہ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ جو حالات ہیں وہ اگر دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں جس طرح پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اتنے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں جیسے کہ وہ خود کہہ بھی رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ پی ایم ایل این کے لیے بھی حالات کوئی اسی قسم کے بننے جا رہے ہیں، یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ اور پھر اسی دوران ایک اہم خبر آئی کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے نیب میں فریش انڈکشنز کرنے کی کچھ فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں وہ جو حساس ادارے مینز ظاہر ہے مے بی ایف آئی اے، آئی بی، آئی ایس آئی، ان اداروں سے پاسبلی وہ لوگوں کو انڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو مطلب ہے کہ فعال کیا جائے۔ اور جو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ دیکھیں سارے جب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، الیکشنز کی بات کرتے ہیں، آئندہ الیکشنز کی اس وقت کیا حالات ہیں، تو لا محالہ آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اور یہ میں جو کہہ رہا تھا کہ جس سچویشنز کریٹ کی جا رہی ہیں ہو رہی ہیں اس لحاظ سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ جی 2018 اور 2018 کی جو ہے وہ ایک ریپلیکا اس کی ایک ریپیٹ ہوگی ابھی جو نیکسٹ الیکشن ہوگی، اس طرح کی باتیں جو کہ جنرلی کی جاتی ہیں، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جی جب اس قسم کی بات ہو تو اسٹیبلشمنٹ کیا یہ چاہے گی کہ وہ اس کی طرف سے کچھ اس قسم کے سگنلز جائیں کہ جی وہ کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی لائک ابھی جس کی بات میں کہہ رہا ہوں پی ایم ایل این، پہلے اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے تھا تو اب پی ایم ایل این کے حوالے سے، کہ جی ان کے ساتھ ان کا ایک خاص سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، خاموش سائلنٹ یا سائلنٹ ہے یا نہیں ہے واٹ ایور، لیکن اس قسم کی کیا یہ امپریشن اور اس امپریشن کو دور کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے جو نیب کم از کم جو اس وقت کر رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1-2 دن پہلے نیب کے ایک سینئر آفیسر سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً کوئی ہفتہ ایک کم از کم لگے گا کہ جی جو کیسز جو ریوائیو ہو رہے ہیں کہ ان کی لسٹ بنانا، پھر ان کیسز کے بارے میں اور پھر ان کو ریفر کرنا، لیکن یہ تو 1-2 دن میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کل میری بات ہوئی، تو یہ جو چیز ہے یہ بھی کچھ ایسی ہے کہ جس سے میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کی پریشانی جو ہے وہ شاید ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ ان کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہوں گے، ان کی پریشانی اس لحاظ سے ان کو ہوگی، اگرچہ وہ اس وقت کوئی بات نہیں کر رہے، اور میرا خیال ہے کہ اس ماحول میں وہ بات فی الحال نہیں کریں گے، بیکاز اگر انہوں نے کوئی شکایت کرنا شروع کر دی یا کوئی بات کرنا شروع کر دی تو پھر میرا خیال ہے اس کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن معاملات کیا ہوں گے نون لیگ کے لیے یہ پھر ظاہر آئندہ آنے والے کچھ ہفتے اور یعنی کہ ان میں کچھ میرا خیال ہے کہ چیزیں سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ اور اس سے پہلے جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب پی ایم ایل این کے لیے کچھ اس قسم کے حالات جس سے ان کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو بتایا پہلے ہی وہ اپریہنسو ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن میں ہر ایک کو جو ہے برابر موقع ملنا چاہیے الیکشن لڑنے کا۔ پھر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی جو ان کے خلاف کوئی اتحاد بنوایا جا رہا ہے اور اس اتحاد میں پھونک بھری جا رہی، ہوا بھری جا رہی ہے اس اتحاد میں، اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ کی اگر بات کی جا رہی ہے تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آدھو بلاول یہ کہتے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ ایگری ود دس۔ یہ جو ساری میسیجنگ ہے یہ بھی میسیجنگ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی ہے۔ سو ان کی ایک اپنی پریشانیاں، پھر حکومت جو ہے سندھ گورنمنٹ وہاں پہ یہ کہ جی جو سسٹم مینز وہ کرپشن کرنے کا جو سسٹم جو سندھ میں مبینہ طور کے اوپر جو رائج رہا اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا تعلق مبینہ طور کے اوپر زرداری صاحب سے ہے یا پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ سے ہے، تو اس کے اگینسٹ بھی ظاہر ہے کریک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ٹیکے گورنمنٹ اور جو اپرنٹ سامنے کم از کم یہ ہے کہ جو رول ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے۔ سو پاکستان پیپلز پارٹی بھی انکمفرٹیبل ہے اور وہ اپنی اس چیز کو اس کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ اور پھر جہاں تک پی ٹی آئی کا معاملہ ہے وہ تو بہت ہی ظاہر ہے ان کے حالات کافی
میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت خراب ہے، اور پہلے میں جتنا سمجھ رہا تھا اس سے زیادہ شاید خراب ہو چکے ہیں. بیکاز ایک تو یہ کہ ایک لیٹسٹ یہ فیصلہ آیا کہ جی، بلکہ پولیس کی طرف سے، پنجاب پولیس کی طرف سے، کہ جی ان کی جو مئی 9 کے متعلق جو ان کے کیسز تھے، عمران خان سمیت جو باقی لوگ تھے، عمران خان کے خلاف بھی بغاوت کے جو کیس ہے وہ بنا دیا گیا. مطلب ہے کہ جو ہمارے قانون میں جو CRPC میں بغاوت سے متعلق جو شکیں ہیں وہ بھی ان کی FIR میں ڈال دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور بہت ہی مطلب ہے کہ سنگین قسم کی ان کے خلاف کیس بنا دیا گیا. اور پھر اس کے یہ ایک ایسے موقع کے اوپر کیا گیا جس وقت جو میں کل بات کر رہا تھا کہ ملٹری کے اندر آرمی آفیسرز کو آلریڈی جو فلم دکھائی جا رہی ہے مئی 9 کے اوپر، جو کہ مئی 9 اس میں کوئی اس طرح کی کامنٹری یعنی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن جو واقعات ہوئے اور وہ سنا ہے کہ اس فلم میں، جیسے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ عمومی طور کے اوپر تو صرف 2 3 4 جگہوں کے جو ڈیفنس کے متعلق ہیں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں اٹیک ہوا، GHQ کے اوپر اٹیک ہوا، میاں والی میں، اس طرح کی 3 4 ہم جو جنرلی جو ڈسکشن کی جاتی ہے. لیکن اس ڈاکومنٹری کو دیکھ کے تو وہ تو یعنی کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ، اور وہ چونکہ ڈاکومنٹریز ہیں، فلمز بنی ہوئی ہیں، فوٹیجز ہیں سارے، کہ جی اس میں تو ہاسپٹل کو بھی، فوج کے ہسپتال کو بھی نہیں چھوڑا، اور پھر ISI کے بہت سے دفاتر، فوج کے ڈفرینٹ جو انسٹالیشنز ہیں، ڈفرینٹ ان کے آفیسز ہیں، ایبٹ آباد تک، اور میرا خیال ہے شاید کاکول اکیڈمی بھی شاید اس میں شامل ہے. تو یہ ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو جس قسم کے حالات، اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے زیادہ خراب اگر حالات ہیں، اور جو کہ جس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امپرومنٹ کم از کم الیکشنز کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ جی ہو سکتی ہے، تو وہ کم از کم PTI اور عمران خان صاحب کے لیے میں نہیں دیکھ رہا کوئی ان کا جو نیئر فیوچر میں ان کا مستقبل جو ہے وہ بلیک ہی دیکھ رہا ہوں. وہ کوئی اتنا اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے ان کے لیے. روشنی اگر کہیں فرض کریں کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے تو میں بھی کچھ سالوں بعد کچھ سوچیں، اور اس میں بھی کہ جی ظاہر ہے یہ جو مئی 9 کا جو انسیڈنٹ ہوا، اس میں جو کیسز ہیں وہ کیسز چلیں گے، اس میں کس قسم کے فیصلے آئیں گے. کیونکہ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ حکومت سے پوچھیں، یا آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے پوچھیں، یا فوج کے، وہ تو خود ظاہر ہے وہ کہہ بھی چکے ہیں، کہتے ہیں اپنے جتنے بھی ان کے فورمز تھے، اور اس میں اس مئی 9 کے بعد ریپیٹڈ انہوں نے کہا کہ ایک یہ سوچی سمجھی سازش تھی، اور اس کے بارے میں اسٹرانگ ایویڈنس ہے ان کے پاس کہ بڑا پلاننگ کے ساتھ ہوا، بڑی کانسپریسی تھی، یہ بہت بڑی پاکستان کے اگینسٹ. تو اس لحاظ سے یہ ایک سچویشن ہے، سیاسی صورتحال ہے مختلف یہ 3 لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کے متعلق جو ایز آف ٹوڈے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، اور کیسے حالات بدلتے ہیں، کس پولیٹیکل پارٹی کو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ابھی کچھ بھی کلیئر نہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.